اور عثمان بزدار صاحب کے، تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی منسٹری سے ہم اپنے جو ہمارے سینئر یہاں پہ صحافی بیٹھے ہیں اور بیٹ رپورٹر سے ہمارا آئے دن کا ملاقڑہ رہتا ہے، تو سیاسی ہمارے چورن تو چلتا رہتا ہے، لیکن عوام کے مفاد اور فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو رائے صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو کائنڈلی اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہمارے لیے وقت نکالا، اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا بھی دلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جیسا کہ ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ ان گزشتہ 2.5 سالوں میں تقریباً گورنمنٹ آف پنجاب کی بھرپور یہ کوشش رہی کہ ہم نے صوبے کو قواعد و ضوابط کے مطابق اور مروجہ قانون سازی کے ذریعے چلانا ہے۔ اس میں بڑی واضح طور پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہدایات تھی اور گائیڈنس تھی، جناب عثمان بزدار صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کی گائیڈنس رہی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ قانون سازی کا جو محور جس میں محترمہ فرما رہی تھی وہ ایک عام آدمی کی فلاح و بہبود رہی، اور یہی پرائم منسٹر صاحب کی ویژن تھی، اور یہی ویژن اور گائیڈنس چیف منسٹر صاحب کی بھی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بڑے اعتماد کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی۔ لیکن لیجسلیشن پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ حضرات مجھ سے بہتر اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس وقت ہمارے صوبے میں جو اپوزیشن ہے وہ ایک فعال، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کی بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود ہو، اور اتنی بڑی اپوزیشن کی موجودگی میں صوبے میں ریکارڈ لیجسلیشن کی گئی۔ اور یہاں پر جہاں میں اپنی قیادت جناب عثمان بزدار صاحب کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کی گائیڈنس بھی رہی، ان کا اعتماد بھی حاصل رہا، تو میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی کہ جن کی حوصلہ افزائی سے ہم آج یہ تمام مراحل مکمل کر کے تو ایک ریکارڈ لیجسلیشن کی جب بات کرتے ہیں یا ٹارگٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں شاید ممکن نہ ہوتا اگر ہمیں ان کا تعاون حاصل نہ ہوتا۔ پنجاب اسمبلی نے اس وقت تک 68 بل پاس کیے، اور اس کے مقابلے میں 33 آرڈیننس جاری کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آن دی فیس آف اٹ یہ بات اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم لیجسلیشن تھرو اسمبلی لے کر آئیں، اور ہماری بہت کم توجہ اس جانب رہی ہے کہ ہم کسی قانون کو آرڈیننس کے ذریعے لاگو کریں۔ سو پرنسپل لیجسلیشن کی طرف ہم نے بھرپور توجہ دی، 68 بل پاس ہوئے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انتہائی اہم بات تھی جس کو ماضی میں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، اور آپ اس سے آگاہ بھی ہیں، کہ ہمارے جو قوانین صوبے میں اس وقت رائج الوقت ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ لیجسلیٹ ہوئی ہے کئی دہائیاں پہلے، بلکہ آپ کے صوبے میں 1895 کے 1865 کے بھی قوانین موجود ہیں کہ جو چلے آ رہے ہیں، اور کسی گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ سو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے ہم نے یہ ایفرٹ شروع کی کہ ہمارے جو پرانے قوانین ہیں ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوآپریٹو کا ایک قانون تھا جو 1925 کا بنا ہوا تھا،
کسی گورنمنٹ نے اس کو نہیں چھیڑا، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے آ کے اس کو مکمل طور پر ریویمپ کیا اور ہم اس میں ترامیم لے کر آئے اور ان ترامیم کو اسمبلی سے پاس کروایا گیا۔ اسی طرح آپ کے صوبے میں پریزنر ایکٹ ہے، آپ کے صوبے میں پیرول کے حوالے سے قوانین ہیں، آپ کے صوبے میں جیل مینول ہے، جو تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ پرانے قوانین تھے اور ان کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ پہلی بار آ کر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے مرحلہ وار ان قوانین کو اپڈیٹ کیا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اسی پروگرام کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم تمام محکمہ جات کے جو پرانے قوانین ہیں مرحلہ وار انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپڈیٹ کریں گے اور جدید تقاضے جو ہیں ان کو ہم عام کریں گے۔ میں یہاں اگر تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پر دیکھا جائے تو ہماری اسمبلی میں جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے بہت شخصیات آئیں۔ آج جو لوگ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس بات کے شاہد ہیں کہ پنجاب میں جو پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر تھے اس کو تبدیل کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ میں یہ مثال دینا چاہوں گا کہ پنجاب اسمبلی میں رولز آف پروسیجر میں ترمیم کر کے پروڈکشن آرڈر کا پہلی بار قانون جو ہے اس کو شامل کیا گیا، اور پھر یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں چیف منسٹر پنجاب کی ذاتی اس سلسلے میں کاوشیں تھی، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری سوچ تھی ہمارے اسپیکر جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی، کہ جن کی اس جمہوری سوچ نے گورنمنٹ کو بھی اس بات کا اعتماد دیا، ہمیں کانفیڈنس ملا، ہم رولز آف پروسیجر میں امینڈمنٹ لے کر آئے، اور آج بجا طور پر ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو ماضی میں حکومتیں ایک کام نہیں کر سکیں اور اپنے آپ کو جمہوری عمل کا چیمپئن گردانتی رہی ہیں، لیکن وہ کام موجودہ گورنمنٹ نے کیا۔ اسی طرح ہمارے دوست جو اسمبلی کو کور کرتے ہیں یہ اس بات کے شاہد ہیں کہ بہت طویل عرصے سے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان کا ایک مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین جو ہیں ہم نے ان کو فعال نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کا مطالبہ یہ چلا آ رہا تھا کہ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں صوبائی اسمبلی میں ان کو ایٹ پار ود کر دیا جائے سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیز کے۔ یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری سوچ تھی جو یہ تبدیلی لے کر آئی۔ پھر یہاں پر اسپیکر صاحب کا ہمیں کانفیڈنس حاصل ہوا، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پنجاب اسمبلی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو فعال بنانے کے لیے، ان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے یہ قانون سازی کر چکی ہے۔ اور میں چھوٹی سی یہاں مثال ماضی کے حوالے سے آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس سے پہلے، اس قانون کے آنے سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس اپنی میٹنگ بلانے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ آج ہم نے نہ صرف ان کو میٹنگ بلانے کا اختیار دیا ہے بلکہ ہم نے ان کو امپاور کیا ہے اور حکومت کے محکمہ جات کو پابند کیا ہے کہ جب بھی اسٹینڈنگ کمیٹی چاہے گی متعلقہ محکمہ اس کو بریفنگ دینے کا پابند ہوگا۔ بجٹ سے پہلے جو گورنمنٹ ہے، متعلقہ محکمہ ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بریفنگ دے گا، ویٹ کروائے گا اپنی بجٹ پروپوزلز، اور بجٹ بننے کے بعد ڈیورنگ دا کورس آف فائنینشیل ایئر وہ محکمہ پابند ہوگا اس بات کا کہ اپنی ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کو اپنی پروگرس جو ہے وہ بتائے۔ اسی طرح پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 جو ہے وہ لایا گیا اور اس کو پاس کروایا گیا، جس پر عمل درآمد شروع ہے، اور ہمارا اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن کی ڈیٹ کے تعین کے لیے کیس پڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے وہاں سے ڈیٹ ملتی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کو ایک قانونی تحفظ دینے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ 2020 پاس کیا گیا، اور اس ایکٹ کے آنے سے پنجاب میں جو انویسٹر آنا چاہتے تھے پہلی بار انہیں یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ اگر آپ پنجاب میں انویسٹمنٹ کریں گے ان پارٹنرشپ ود دا گورنمنٹ تو آپ کو ایک قانونی تحفظ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح
آپ کے علم میں ہوگا کہ فیٹف کے حوالے سے قانون سازی فیڈرل گورنمنٹ میں کی گئی. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کا جو سبارڈینیٹ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے اس میں کچھ قوانین جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے بنانے تھے وہ ہم نے بنائے اور انہیں بھی اسمبلی سے پاس کروائے. اسی طرح شوگر فیکٹریز کنٹرول آرڈیننس پنجاب میں پہلی بار یہ قانون نافذ کیا گیا ہے. آپ حضرات مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے صوبے میں دو باتوں پر ہمارا کسان جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہوتا تھا. ایک جو شوگر انڈسٹری ہے وہ وقت پر اپنی ملیں چالو نہیں کرتے تھے اور جب ملیں چل جاتی تھی تو وہ جو گروور ہے گنے کا جو کاشتکار ہے اس کو پیمنٹ مکمل نہیں کرتے تھے اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا بلکہ ہمیشہ ہر حکومت کے دور میں یہ مطالبہ رہا کسانوں کا کہ ہمارے مفاد کے تحفظ کے لیے ایک تو مل فیکٹریز جو ہیں ان کو پابند کیا جائیں کہ وہ بر وقت گنے کی کرشنگ شروع کریں اور نمبر 2 اس بات کو انشور کیا جائے کہ اگر کسی فیکٹری کے ذمہ کسی کاشتکار کی بقایا جات ہے تو وہ اس کے لیے قانون ہونا چاہیے تاکہ اس قانون کے تحت وہ ادا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ قانون منظور کروایا اور آج پنجاب اسمبلی میں تاریخی قانون سازی کی گئی ہے. وزیر قانون پنجاب اور معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق کا عوان کی نیوز کانفرنس اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں تاریخی